علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج ہم اساس الصرف کا سبق نمبر 30، 31، 32، 33، 34، 35 اور اس کے ساتھ ساتھ آخری سبق بھی پڑھیں گے۔ اساس الصرف کا سبق نمبر 30 ابواب کے متعلق ہے کہ ثلاثی مزید فی کے کتنے ابواب ہیں اور کون کون سے ابواب ہیں۔ یاد رکھیں ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں: افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل، تفاعل، افتعال، استفعال، انفعال، افعلال، افعیلال، افعیعال، افعوال۔ کثیر الاستعمال ابواب ہیں جو ان میں سے، تو آگے جو اسباق آ رہے ہیں ان کے اندر جو کثیر الاستعمال ابواب ہیں، ان ابواب میں سے ان کی کچھ گردانیں اور کچھ صیغے بطور نمونہ دیے گئے ہیں تاکہ ان کی پہچان میں ہمیں مدد حاصل ہو۔ اسی طرح پہلا باب جو کثیر الاستعمال ہے اس کی گردان ذکر کی گئی ہے، وہ ہے باب افعال، جیسے اکرام۔ اس کا مطلب ہوتا ہے عزت کرنا، یعنی آپ نے پڑھا تھا ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی۔ مجرد وہ ہوتا ہے جس میں 3 حروف ہوتے ہیں، مزید فی وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک حرف زائد ہوتا ہے۔ اب یہ 3 حروف اگر ہوں تو وہ بنتا ہے مجرد، جیسے کاف را میم، لیکن شروع میں حمزہ لگا دیا، بن گیا اکرمہ، کارما سے اکرمہ بنا، تو اب یہ مجرد نہیں رہا بلکہ مزید فی ہو گیا۔ پہلا باب افعال ہے، یہ کثیر الاستعمال ابواب میں سے ہے، بروزن اکرام۔ اکرام مصدر سے فعل ماضی معروف کی گردان، اکرمہ عزت کی اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب، اکرمہ عزت کی ان 2 مردوں نے، اکرمو عزت کی ان سب مردوں نے۔ اسی طرح پوری گردان آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پھر باب افعال کے مصدر اکرام سے فعل مضارع معروف کی گردان ذکر کی ہے، یکرمو، یکرمانی، یکرمونا، مطلب ہے عزت کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، عزت کرتے ہیں یا کریں گے وہ 2 مرد، عزت کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد۔ تو آخر تک اسی طرح آپ نے گردان پڑھ لینی ہے۔ تمرین، اس کا پہلا سوال کیا ہے کہ ثلاثی مزید فی کے کتنے اور کون کون سے ابواب ہیں؟ یہ لکھے ہوئے ہیں اوپر، آپ نے یہ دیکھ کے ذکر کر دینے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل مصادر سے ترجمہ و صیغہ کے ساتھ فعل ماضی و مضارع معروف کی گردان لکھیں اور یاد کریں۔ کہتے ہیں ترجمہ بھی کرنا ہے، صیغہ بھی آپ نے ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ماضی اور مضارع کی گردان آپ نے اس طرح لکھنی ہے۔ پہلا مصدر دیا ہے اسلام، اس کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہونا۔ اس کی ماضی کیسے بنے گی؟ اس کی ماضی بنانے کا جو طریقہ ہے وہ گزشتہ جو اسباق ہیں ان میں ذکر کیا گیا ہے، اگر ان میں نہیں کیا گیا تو نصاب الصرف کے اندر موجود ہے۔ بہرحال چونکہ آپ نے دوسری ششماہی میں نصاب الصرف پڑھنی ہے تو اس کے اندر آپ کو مزید یہ جو گرے ہیں کھل جائیں گی، واضح ہو جائیں گی۔ اس میں مختصراً آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اساس الصرف کے اندر، تاکہ آپ ایک پٹڑی پر، ایک منہج پر چل پڑیں۔ جب آپ چل پڑیں گے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تھوڑی بہت، جب آپ نصاب الصرف پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اگر آپ نے محنت کی، اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت زیادہ صرف کی سمجھ آ جائے گی۔ تو اسلام، اب سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے اس کی گردان پڑھی ہے باب افعال کے مصدر سے، اس کا صیغہ ماضی ہم نے پڑھا تھا اکرمہ۔ اب اسلام کو آپ اکرمہ کے وزن پر لے جائیں تو بنے گا اسلمہ، فرما برداری کی اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب، اسلمہ فرما برداری کی ان 2 مردوں نے، اسلمو فرما برداری کی ان سب مردوں نے، صیغہ آپ نے ساتھ لگاتے جانا اس طرح، اسلمت فرما برداری کی اس ایک عورت نے، اسلمتا فرما برداری کی ان 2 عورتوں نے، اسلمنا
فرما برداری کی ان سب عورتوں نے۔ تو اسی طرح آگے یہ جو اکرم یکرم ترجمہ بھی اس اعتبار سے آپ نے یعنی عزت کی جگہ آپ نے فرما برداری لفظ لگا دینا ہے، اور ادھر جو اکرام کی جگہ آپ نے اسلام لگا دینا ہے مصدر، تو اسی طرح گردان بنانی ہے۔ مضارع کی گردان کیا بنے گی؟ مضارع کی ہم نے اکرام مصدر کی پڑھی تھی یکرمو، تو اسلام کی بنے گی یسلمو۔ اس کا مطلب انہوں نے بیان کیا ہے فرما بردار ہونا، تو مطلب بنے گا فرما بردار ہوتا ہے یا ہوگا وہ ایک مرد، یسلمانی یکرمانی فرما بردار ہوتے ہیں یا ہوں گے وہ دو مرد۔ آگے پھر ہے یسلمونا بر وزن یکرمونا فرما بردار ہوتے ہیں یا ہوں گے وہ سب مرد۔ اسی طرح آپ نے ساری گردان لکھ دینی ہے اور یاد کر لینی ہے۔ اگلا مصدر ہے ابلاغ، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ تو اب ہم نے اس کو لے کے جانا ہے ماضی کی صورت میں اکرمہ کے وزن پر، تو بنے گا ابلغا، پہنچایا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب، ابلغا پہنچایا ان دو مردوں نے، ابلغو بر وزن اکرمو پہنچایا ان سب مردوں نے۔ اسی طرح آپ نے پوری گردان بنانی ہے۔ اکمال اس کا مطلب ہے پورا کرنا، تو ابلاغ کی ماضی ہو گئی، تو مضارع کیا ہے؟ مضارع یکرمو کے وزن پر، ابلغ یبلغ اکرم یکرم، یبلغ پہنچاتا ہے یا پہنچائے گا وہ ایک مرد، یبلغانی پہنچاتے ہیں یا پہنچائیں گے وہ دو مرد، یبلغونا پہنچاتے ہیں یا پہنچائیں گے وہ سب مرد۔ اسی طرح ہم نے اس کی گردان پوری کر لینی ہے۔ آگے کمال بر وزن اکرام، تو اکمال کی ماضی اکملا، پورا کیا اس ایک مرد نے، اکملا پورا کیا ان دو مردوں نے، اکملو پورا کیا ان سب مردوں نے۔ اسی طرح مضارع اکرم یکرم اکمل یکملو، یکملو پورا کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ اسی طرح یکملانی پورا کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد، یکملونا پورا کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد۔ اسی طرح آپ نے پوری گردان بنا لینی ہے۔ افہام اس کا مطلب ہے سمجھانا، فاہیمہ یفہمو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا یعنی کہ مجرد سے، جبکہ مزید فی سے افہام، افہام یفہم افہام مطلب سمجھانا، تو افہمہ اس کا ماضی بنے گا، مطلب ہوگا سمجھایا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب، افہمہ سمجھایا ان دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، افہمو سمجھایا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ تو اسی طرح مذکر کے تین صیغے ذکر کر دیں، آگے آپ نے خود بنا لینا ہے۔ مضارع یفہم سمجھاتا ہے یا سمجھائے گا وہ ایک مرد، یفہمانی سمجھاتے ہیں یا سمجھائیں گے وہ دو مرد، یفہمون سمجھاتے ہیں یا سمجھائیں گے وہ سب مرد۔ ابطال باطل کرنا، ابطل یبطل ابطال، اکرم یکرم اکرام، ابطلا باطل کیا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب، ابطلا باطل کیا ان دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، ابطلو باطل کیا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ ابطل یبطلو باطل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یبطلانی باطل کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد، یبطلونا باطل کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد۔ سوال نمبر 3 ہے درج الافعال سے صیغے کی پہچان کر کے ترجمہ کریں، نیز فعل ماضی و مضارع کی بھی نشاندہی کریں۔ اب صیغے کی پہچان کرنے صیغہ بتا دینا ہے، نون شیزو۔ اب نون شیزو کس کے وزن پر ہے؟ گردان دیکھ لینی ہے۔ یہ ماضی کا تو صیغہ ہے نہیں کیونکہ شروع میں نون آ گیا ہے، ہم نے پیچھے بتایا ہے لیکچر میں کہ نون حروف مضارع میں سے ہے، تو نون آ گیا، یہ مضارع ہو گیا، یہ تو کنفرم ہو گیا کہ مضارع کا صیغہ ہے۔ نون آتا کس کے لیے ہے؟ جمع متکلم کے لیے آتا ہے، تو یہ نون آ گیا، جمع متکلم بھی ہو گیا، ہو بھی مضارع کا گیا۔ پھر بھی ایک شاہد ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، یہ کس کے وزن پر ہے؟ ہم نے اکرم یکرم کی پوری گردان دیکھی، مضارع کی گردان دیکھی، اس میں ایک لفظ ہے نکرمو، اس کا بھی وزن وہی ہے نون شیزو، نکرمو نون شیزو، نون شیزو بر وزن نکرمو، تو ہمیں پتہ لگ گیا یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ ایک تو ہم نے اسے ممتاز کر دیا کہ ماضی نہیں ہے مضارع ہے، یہ نشاندہی ہوگی۔ اب ہم نے صیغہ بتا دیا، صیغہ جمع متکلم، اب ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ اس کا ترجمہ ویسے جھگڑا کرنا بھی ہوتا ہے اور ایک یہ ہے کہ جگہ تبدیل کرنا بھی ہے، تو یہاں پر آپ اس اعتبار سے کر لیں جو آپ کو استاد صاحب اس کے حوالے سے ترجمہ کریں۔ تو ناشاز ینشزو یا ناشاز ینشزو سے اس کا مطلب ترجمہ جو ہے جھگڑا کرنا بھی لغت میں آیا ہے، تو پھیلانا بھی اس کا وہ، بلکہ وہ ناشر ینشرو سے معنی آتا ہے پھیلانا، تو یہ ہم نے اس کا صیغہ بتا دیا۔ آگے یسکنو ہے، تو اسکنا یسکنو یعنی ایک ہے سکن یسکن سکون،
اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ رہنا، ٹھیک ہے، اور اسکن اس کا مطلب ہے مسکین ہونا۔ تو یہ صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، ٹھیک ہے یہ مضارع، ترجمہ اس کا ہے مسکین بنتا ہے، بنے گا وہ ایک مرد۔ تنزلو، اب یہ تنزلو میں جو ہے وہ ہمارے لیے دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ واحد مؤنث غائب کا ہوگا یا پھر یہ واحد مذکر حاضر کا ہوگا، تو ہم دونوں اعتبار سے ترجمہ کریں گے۔ اور یہ ہے کیا؟ یہ ماضی نہیں ہے بلکہ مضارع ہے، کیونکہ یہ تکرمو کے وزن پر آ رہا ہے۔ اور یہ صیغہ کون سا ہے؟ تو صیغہ ہم پہلے کرتے ہیں کہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تکرمو کے وزن پر۔ اس کا مطلب ہوگا کہ اتارتی ہے یا اتارے گی وہ ایک عورت۔ اور اگر حاضر کا ترجمہ کریں واحد مذکر حاضر کا، تو اتارتا ہے یا اتارے گا تو ایک مرد۔ اسی طرح ام سکنا، اب ام سکنا نون آگے جمع مؤنث کی علامت ہے، اور ام سکنا ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ دونوں گردانوں میں سے کس کے وزن پر آتا ہے۔ تو ہم نے ماضی کی گردان چیک کی تو اس میں یہ اکرمنا کے وزن پر آ رہا تھا، معلوم ہو گیا یہ صیغہ تو ماضی ہے مضارع نہیں ہے، اور صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا۔ ترجمہ اس کا کیا کر دینا ہے؟ امسا کا یمسی کو، اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، تو روکا ان سب عورتوں نے۔ اسی طرح آلنتو، آلنتو اس کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا۔ تو اب آگے جو ہے وہ کس کے وزن پر آ رہا ہے؟ ہم نے دونوں گردانیں چیک کی تو یہ آ رہا ہے اکرمتو کے وزن پر، یعنی کہ یہ مجرد کا صیغہ نہیں بلکہ مزید فی کا ہے، لیکن یہ ہے کس وزن پر؟ ماضی کے وزن پر آ رہا ہے اکرمتو، کیونکہ اکرما، اکرما، اکرمو، اکرمت، اکرمتا، اکرمنا، اکرمتما، اکرمتم، اکرمتی، اکرمتما، اکرمتنا۔ تو اب یہ یعنی کہ وزن کون سا ہے؟ اکرمتو، آلنتو، یہ تو ہم نے بتا دیا یہ صیغہ ہے تو ماضی کا ہے، کون سا صیغہ ماضی کا ہے اور واحد متکلم کا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اعلان کیا میں نے، ٹھیک ہے، مرد ہے تو مرد ہوگی، عورت ہے تو عورت ہوگی، میں نے اعلان کیا۔ احسنت، آخر میں تا مؤنث ہے اور تا ساکن ہے، تو تا ساکن یہ مؤنث کی علامت ہے۔ اکرمت کے وزن پر ہے، ماضی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شادی کرنا، تو شادی کی اس ایک عورت نے، ماضی ہے۔ تجرمونا، اس کا مطلب ہوتا ہے مجرم، مجرم اسی سے ہے، یعنی جس کے اوپر جو ہے وہ جرم کرنا اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، اجرم، جرم، جرام سے۔ تو یہ اس میں جو ہے نا کیا ہے؟ جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تا علامت ہے، جمع مذکر حاضر کی حروف عطین میں سے ہے، یعنی تکریمو، تکریمانی، تکریمونا، تجرمونا، جرم کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ جو ہے یہ بنے گا۔ اسی طرح اگلا صیغہ ہے یطعمونا، اطعم یطعم اطعام، یعنی کھانا کھلانا، تو یہ صیغہ ہے کیا ہے؟ مضارع کا، ٹھیک ہے، اور تجرمونا بھی پیچھے مضارع کا صیغہ تھا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور ہے یہ جمع مذکر غائب مضارع کا صیغہ، باب فعل ہے، اس کا مطلب ہے کھانا کھلاتے ہیں یا کھلائیں گے وہ سب مرد۔ اسی طرح ہمارا ماشاءاللہ یہ سبق مکمل ہوا۔ آگے 31واں سبق ہمارا ہے کہ باب تفعیل کے بارے میں، یہ بھی کثیر الاستعمال ابواب میں سے ہے۔ باب تفعیل، یعنی انہوں نے مثال دی ہے تفعیل بروزن تصریف، پھیرنا، تو ماضی کی گردان صرفا، یہ عین کلمہ پر جو تشدید ہے یہ باب تفعیل کی علامت ہے، صرفا، صرف یصرف تصریف، اس کا مطلب پھیرنا، تو صرفا عین کلمے پر جب بھی تشدید آئے گی، وہ ادغام نہ ہوا ہو وہاں پر کوئی حرف کے اندر ادغام وغیرہ نہ ہوا ہو، تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ جو ہے نا باب تفعیل ہی ہے، بشرط کہ ادغام وغیرہ نہ ہوا ہو۔ صرفا کا مطلب ہے پھیرا اسے ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب، صرفا، صرفو، صرفت، تو یہ پوری گردان آپ نے دیکھ لینی ہے۔ مضارع صرفا یصرفو، ٹھیک ہے، یصرفو پھیرتا ہے یا پھیرے گا وہ ایک مرد، یصرفانی پھیرتے ہیں یا پھیریں گے وہ دو مرد۔ یہ آپ نے ان کے بنانے کے طریقوں میں اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح اس کی عین کلمے پہ کیا حرکت آتی ہے۔ جیسے ہم نے مجرد میں ماضی معروف پڑھا، پھر ماضی مجہول میں ہم نے پڑھا تھا کہ فا کلمے کو ضمہ، عین کلمے کو کسرہ، مضارع میں پڑھا تھا کہ ماضی سے شروع میں حروف مضارع لگا دینا ہے، پھر فا کلمے کو ساکن کر دینا ہے، باب کے مطابق حرکت دے دینی ہے۔
ٹھیک ہے، جیسے ضرب یضرب تھا، ٹھیک ہے، تو یضرب سے ہم نے مجہول بنانا تھا تو عین کلمے کو زبر دے دینی ہے اور علامت مضارع کو ضمہ دے دینا، یضرب بن گیا۔ تو اس طرح اس کے بھی قاعدے ہیں۔ تو اب یہ یصرف کا مطلب ہے پھیرتا ہے، پھیرے گا وہ ایک مرد، پھیرتے ہیں پھیریں گے وہ دو مرد، پھیرتے ہیں پھیریں گے وہ سب مرد۔ یہ پورا یصرف یصرفان یصرفون پوری گردان آپ نے دیکھ لینی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے درج ذیل مصادر سے ترجمہ و صیغہ کے ساتھ فعل ماضی اور مضارع معروف کی گردان لکھیں اور یاد کریں۔ ماضی بھی بنانی ہے، مضارع بھی بنانا ہے۔ تملیک مطلب ہے مالک بنانا، ہم نے اس سے ماضی بنانی ہے تو اوپر ہم نے پوری گردان تصریف سے صرفہ نکالا تھا، تملیک سے ملہ کا نکلے گا۔ ملہ کا مالک بنایا اسے ایک مرد نے، ملہ کا مالک بنایا ان دو مردوں نے، ملہ کو مالک بنایا ان سب مردوں نے۔ اسی طرح پوری گردان۔ مضارع صرفہ سے یصرف تھا تو ملہ کا سے یملک، یملک مالک بناتے ہیں یا بنائیں گے، یملک مالک بناتا ہے بنائے گا وہ ایک مرد، یملکانی مالک بناتے ہیں بنائیں گے وہ دو مرد، یملکون مالک بناتے ہیں بنائیں گے وہ سب مرد۔ تو اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے اگلا صیغہ ہے تشہیر۔ تشہیر مطلب مشہور کرنا، تو تشہیر سے نکلے گا شہرہ، ٹھیک ہے۔ ملہ کا تملیک سے نکلا تھا ملہ کا، تصریف سے نکلا تھا صرفہ اور تشہیر سے نکلے گا شہرہ۔ شہرہ مشہور کیا اسے ایک مرد نے، شہرہ مشہور کیا ان دو مردوں نے، شہرو مشہور کیا ان سب مردوں نے۔ مضارع شہرہ یشاہرو، ٹھیک ہے، تو یشاہرو مشہور کرتا ہے کرے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب یشاہرانی یشاہرون، ٹھیک ہے۔ اس طرح پوری گردان آپ نے لکھنی ہے۔ تکذیب، تکذیب سے کیا نکلے گا جی، کذبا جھٹلایا اسے ایک مرد نے، کذبا جھٹلایا ان دو مردوں نے، کذبوا جھٹلایا ان سب مردوں نے۔ مضارع کذب یکذب جھٹلاتا ہے جھٹلائے گا وہ ایک مرد، یکذبان جھٹلاتے ہیں جھٹلائیں گے وہ دو مرد، یکذبون جھٹلاتے ہیں جھٹلائیں گے وہ سب مرد۔ تقدیم کیا ہے، آگے کرنا، تو قدم نکلے گا اس سے، قدم آگے کیا اسے ایک مرد نے، قدما آگے کیا ان دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، قدموا آگے کیا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ مضارع قدم یقدم آگے کرتا ہے کرے گا وہ ایک مرد، یقدمان آگے کرتے ہیں کریں گے وہ دو مرد، یقدمون آگے کرتے ہیں کریں گے وہ سب مرد۔ تعلیم، اس سے نکلے گا علامہ سکھانا، سکھاتا ہے مطلب ماضی، علامہ سکھایا اس ایک مرد نے، علامہ سکھایا ان دو مردوں نے، علموا سکھایا ان سب مردوں نے۔ اور مضارع یعلم سکھاتا ہے سکھائے گا وہ دو مرد، یعلمان سکھاتے ہیں سکھائیں گے وہ دو مرد، یعلمون سکھاتے ہیں سکھائیں گے وہ سب مرد۔ اسی سے جو ہے نا معلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے درج الفاظ سے صیغے کی پہچان کر کے ترجمہ کریں، نیز فعل ماضی اور مضارع کی بھی نشاندہی کریں۔ پہلے ہم ماضی مضارع کی نشاندہی کر لیتے ہیں۔ یصدقون، یصدقون یہ مضارع ہے، نثبت یہ بھی مضارع ہے، قربا یہ ماضی ہے، بدلنا یہ ماضی ہے، صرفنا کے وزن پر آ رہا ہے۔ ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ مضارع ماضی ہیں تو گردانوں کے وزن کو دیکھ کر بھی نہ آپ اوپر جو دو گردانیں ذکر کی ہیں تب بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ غلقت یہ ماضی ہے، تو سب بھی ہونا مضارع ہے، تو طاہر مضارع ہے، فکر یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو سوال ہمارا حل ہو گیا۔ آگے صیغہ اور ترجمہ کرنا ہے۔ یصدقون، صدق یصدق کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا، تو یہ صیغہ کون سا ہے، یہ یصرفون کے وزن پر، صیغہ جمع مذکر غائب، تصدیق کرتے ہیں کریں گے وہ سب مرد۔ نثبت اس کا مطلب ثابت کرنا، تو یہ نصرف کے وزن پر ہے، صیغہ جمع متکلم ہے جی، اور مطلب ہے ثابت کرتے ہیں کریں گے ہم دو یا ہم سب، ٹھیک ہے۔ قربا یہ ہے صرفا کے وزن پر، اس کا مطلب ہوتا ہے قرب یقرب تقریب، قریب کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یا اس کا مطلب قریب کرنا بھی ہے، ہاں قریب کرنا ہی اس کا مطلب ہے، تو مطلب قرب یقرب تقریب، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا، قریب کیا ان دو مردوں نے۔ بدلنا یہ ماضی ہے جی، جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو ترجمہ تبدیل کرنا، تو تبدیل کیا ہم سب مرد یا عورتوں نے، ٹھیک ہے، ماضی ہے نا۔ اسی طرح غلقت صرفت کے وزن پر ماضی، اس کا مطلب ہوتا ہے غلہ کو گلے کو تغلیق مطلب بند کرنا، تو بند کیا اسے ایک عورت نے۔ تو سب بھی ہونا جمع مذکر حاضر کا صیغہ جی، اس کا مطلب ہوتا ہے تسبیح کرنا، تسبیح کرتے ہو تم سب مرد، ٹھیک ہے، یعنی یہ جمع مذکر حاضر کا ہے۔ تو طاہرو اس کا مطلب ہوتا ہے طاہر طاہر تطہیر پاک کرنا، تو مطلب کیا ہوگا، اب اس میں دو احتمال ہیں، واحد مؤنث کا صیغہ ہو سکتا ہے، واحد مذکر حاضر کا۔ واحد مؤنث کا کرے تو مضارع ہے، پاک کرتی ہے پاک کرے گی وہ ایک عورت، اور اگر حاضر واحد مذکر حاضر کا کریں تو پاک کرتا ہے کرے گا تو ایک مرد۔ فکرہ اسی سے مفکر آتا ہے، تو فکرہ کا مطلب ہوتا ہے فکر کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ
ماضی ہے صرفہ کے وزن پر، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، مطلب فکر کی اس ایک مرد نے۔ سبق نمبر 32 ہے باب مفعلہ، یہ بھی کثیر الاستعمال باب میں سے ہے۔ باب مفعلۃ جیسے مقابلۃ، سامنے ہونا، یعنی مقابلہ کرنا، آمنے سامنے آ جانا۔ اس کی ماضی ذکر کیا انہوں نے، قابلہ، مقابلہ کیا اس ایک مرد نے، قابلہ مقابلہ کیا ان دو مردوں نے، قابلو مقابلہ کیا ان سب مردوں نے۔ تو اس مقابلہ کے وزن پر، مفعلہ کے وزن پر جو بھی باب آئے گا، جو بھی مصدر آئے گا نا اس وزن پر، تو ہم نے اس کی ماضی بنانی ہے تو فعلہ کے وزن پر، قابلہ کے وزن پر۔ مضارع بنائیں گے تو وہ یقابلو کے وزن پر۔ مضارع کیا ہے؟ یقابلو، یقابلان، یقابلون، ان وزنوں پر، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہے تمرین کا کہ درج ذیل مصادر سے ترجمہ و صیغہ کے ساتھ فعل ماضی اور مضارع کی گردان لکھی۔ اب مفارقت کا وزن ہے، اب ہم نے اس کا مطلب جدا ہونا، اب ہم نے اس کی ماضی بنانی ہے تو قابلہ کا وزن پہ لے کے جانا ہے۔ مفارقہ سے فارقہ، میم با مفعلہ کی گئی، تا گئی، باقی فارقہ۔ فارقہ جدا ہوا وہ ایک مرد، فارقہ جدا ہوئے وہ دو مرد، فارقو جدا ہوئے وہ سب مرد۔ اس طرح پورا آپ نے گردان اس کی بنا لینی ہے۔ مضارع کیا ہے؟ مضارع اس کی پھر وہ یقابلو کے وزن پر، فارقہ یفارقو، قابلہ یقابلو۔ یفارقو جدا ہوتے ہیں یا ہوں گے، یفارقو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جدا ہوتا ہے یا ہوگا وہ ایک مرد۔ یفارقان جدا ہوتے ہیں یا ہوں گے وہ دو مرد۔ یفارقون جدا ہوتے ہیں یا ہوں گے وہ سب مرد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پوری گردان۔ مطالبۃ طلب کرنا، طالبہ، طالبہ، طالبو طلب کیا اس ایک مرد نے، طالبہ طلب کیا ان دو مردوں نے، طالبو طلب کیا ان سب مردوں نے۔ پوری گردان اسی طرح بنا لینے۔ مضارع طالبہ یطالب طلب کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یطالبان طلب کرتے ہیں کریں گے وہ دو مرد، یطالبون طلب کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد۔ مشابہۃ ہم شکل ہونا، مشابہ سے بنے گا شابہ، ہم شکل ہوا وہ ایک مرد، شابہ ہم شکل ہوئے وہ دو مرد، شابہو ہم شکل ہوئے وہ سب مرد۔ شابہ یشابہ، یشابہ ہم شکل ہوتا ہے یا ہوگا وہ ایک مرد، یشابہانی ہم شکل ہوتے ہیں یا ہوں گے وہ دو مرد، یشابہون ہم شکل ہوتے ہیں یا ہوں گے وہ سب مرد۔ اسی طرح محاربہ جنگ کرنا، اس کا ماضی بنے گا حاربہ بر وزن قابلہ، حاربہ جنگ کی اس ایک مرد نے، حاربہ جنگ کی ان دو مردوں نے، حاربو جنگ کی ان سب مردوں نے، ٹھیک ہے۔ مضارع حاربہ یحاربو جنگ کرتا ہے کرے گا وہ ایک مرد، یحاربان جنگ کرتے ہیں کریں گے وہ دو مرد، یحاربون جنگ کرتے ہیں کریں گے وہ سب مرد۔ اسی طرح منازعات جھگڑا کرنا، ٹھیک ہے۔ نازع جھگڑا کیا اس ایک مرد نے، نازع جھگڑا کیا ان دو مردوں نے، تثنیہ کا صیغہ، نازعو جھگڑا کیا ان سب مردوں نے، جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ تو مضارع نازع ینازع، ینازع جھگڑا کرتا ہے کرے گا وہ ایک مرد، ینازعان جھگڑا کرتے ہیں کریں گے وہ دو مرد، ینازعون جھگڑا کرتے ہیں کریں گے وہ سب مرد۔ سوال نمبر 2 ہے کہ افعال، ایک تو صیغہ بتانا ماضی ہے مضارع ہے، اور دوسرا ہے کہ صیغہ بتا کر ترجمہ کرنا ہے اپنے۔ تو پہلے ہم یہ حل کرتے ہیں کہ یہ ماضی ہے مضارع ہے۔ تو ظاہرو یہ ماضی کا صیغہ ہے قابلو کے وزن پر، ہاجرنا یہ بھی ماضی ہے یعنی قابلنا کے وزن پر، تو خالفنا ٹھیک ہے یہ صیغہ ہے مضارع کا، تبارکینا یہ بھی مضارع ہے، یحافظنا یہ بھی مضارع ہے کیونکہ علامت مضارع آ رہی شروع میں حروف عدین میں سے۔ اسی طرح جادلتم یہ ماضی ہے، یخادعونا یہ مضارع ہے، جاہدہ یہ بھی ماضی ہے۔ اب صیغہ بتائیں گے، ترجمہ کریں گے۔ ظاہرو قابلو صیغہ جمع مؤنث، صیغہ جمع مذکر غائب ہے کیونکہ یہ قابلو کے وزن پر، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، مدد کی ان سب مردوں نے، یہ ماضی کا صیغہ۔ ہاجرنا قابلنا کے وزن پر، اس کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کرنا۔ تو مطلب کیا ہو جائے گا؟ ہجرت کی ان سب عورتوں نے، ماضی کا صیغہ جمع مؤنث کا۔ تو خالفنا ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کس کے وزن پر ہے؟ قابل یقابلو۔ تو گردان ہم نے دیکھنی ہے، یہ ہے تو قابلنا کے وزن پر، صیغہ جمع مؤنث حاضر ہے، مطلب کیا بنے گا؟ مخالفت کرتی ہوئے کرو گی تم سب عورتیں۔ تبارکینا یہ وزن ہے تقابلینا کا، ٹھیک ہے، تقابلینا یہ ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، اس کا مطلب ہوتا ہے برکت والا ہونا، یعنی برکت والی ہوتی ہو یا ہوگی تو ایک عورت، یعنی برکت والی ہوتی ہے یا ہوگی تو ایک عورت۔ یحافظنا حفاظت کرنا، محافظت کرنا، تو یہ وزن ہے یقابلنا کا۔ تو یہ یقابلنا کیا ہے؟
قابل یقابل یقابلان یقابلون، تو قابل تو قابلانی یقابلنا، صیغہ جمع مؤنث غائب ہے اور یہ باب کون سا ہے؟ مفعلہ ہے اور مضارع کا صیغہ ہے، یعنی حفاظت کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں۔ جادلتم، جادلہ یجادل مجادلہ، جھگڑا کرنا، تو اس کا صیغہ کون سا؟ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، ماضی ہے، جھگڑا کیا تم سب مردوں نے۔ یخادعون، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، دھوکہ دیتے ہیں یا دیں گے وہ سب مرد۔ جاہدہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ماضی ہے، جہاد کیا اس ایک مرد نے۔ سبق نمبر 33 ہے باب تفاعل کے بارے میں، یہ بھی کثیر الاستعمال ابواب میں سے ہے، جیسے مثال ہے تفاعل بر وزن تقبل، یعنی قبول کرنا، تو اس کی ماضی انہوں نے دی ہے تقبلا، قبول کیا اس ایک مرد نے، تقبلو قبول کیا ان دو مردوں نے، ٹھیک ہے۔ اس کی علامت ہے اس کے شروع میں نا تا زیادہ ہوتی ہے، تو عین کلمہ اس کا بھی مشدد ہوتا ہے، باب تفعیل کا مشدد عین کلمہ ہوتا ہے لیکن شروع میں تا زیادہ نہیں ہوتی، اس کے شروع میں تا زیادہ ہوتی ہے۔ تقبلا تقبلا تقبلو، یہ پوری گردان مضارع کی، تقبلا یا تقبلو، ٹھیک ہے۔ ہم نے جب بھی مضارع بنانی ہے نا باب تفاعل سے تو یا تقبلو کا وزن پر بنانی ہے، تقبلا یا تقبلو، قبول کرتا ہے کرے گا وہ ایک مرد۔ سوال نمبر 1 ہے کہ فعل ماضی اور مضارع معروف و مجہول معروف کی گردان بنائیں، تو تبسمہ، اس کا تبسم جو ہے اس سے کیا بنے گا؟ تبسمہ، کیونکہ تقبل ان سے تقبلہ بنا تھا، تبسمہ مسکرانا ہے نا، تبسمہ مسکرایا وہ ایک مرد، تبسمہ مسکرائے وہ دو مرد، تبسمو مسکرائے وہ سب مرد۔ مضارع کیا بنے گا؟ تقبل یا تقبل، تبسم یا تبسم، مسکراتا ہے یا مسکرائے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، تبسمہ مسکراتے ہیں یا مسکرائیں گے وہ دو مرد، تبسمو مسکراتے ہیں مسکرائیں گے وہ سب مرد۔ اسی طرح تکلم ہے تو اس کا ماضی بنے گا تکلم، بات کرنا، بات کی اس ایک مرد نے، تکلما بات کی ان دو مردوں نے، تکلمو بات کی ان سب مردوں نے۔ مضارع بنے گا یا تکلم، بات کرتا ہے کرے گا وہ ایک مرد، یا تکلمانی بات کرتے ہیں کریں گے وہ دو مرد، یا تکلمون بات کرتے ہیں کریں گے وہ سب مرد۔ تقدس مطلب پاک ہونا، ماضی بنے گا تقدسہ، پاک ہوا وہ ایک مرد، تقدسہ پاک ہوئے وہ دو مرد، تقدسو پاک ہوئے وہ سب مرد۔ مضارع تقدس یا تقدسو پاک ہوتا ہے یا پاک ہوگا وہ ایک مرد، یا تقدسانی پاک ہوتے ہیں یا پاک ہوں گے وہ دو مرد، یا تقدسون پاک ہوتے ہیں یا پاک ہوں گے وہ سب مرد۔ اسی طرح آپ نے پوری گردان لکھ لینی ہے۔ تقرب قرب حاصل کرنا، تو تقربا قرب حاصل کیا اس ایک مرد نے، تقربا قرب حاصل کیا ان دو مردوں نے، تقربو قرب حاصل کیا سب مردوں نے۔ اب تقرب یا تقرب قرب حاصل کرتا ہے کرے گا وہ ایک مرد، یا تقربان، اس طرح پورا آپ نے اس جو گردانیں دو لکھی ہیں انہی کے وزن پر آپ نے چڑھاتے جانا ہے، ترجمہ میں تبدیلی کرتے جانی ہے۔ آگے ہے تفکر، غور کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ماضی کیا بنے گی؟ تفکرہ، غور کیا اس ایک مرد نے، یا تفکرو غور کرتا ہے کرے گا وہ ایک مرد، تفکرہ غور کیا ان دو مردوں نے، یا تفکرانی غور کرتے ہیں کریں گے وہ دو مرد۔ اسی طرح آپ نے پوری گردان بنا لینی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے درج افعال سے صیغے کی پہچان کر کے ترجمہ کریں، تو اور پھر نیز فعل ماضی اور مضارع کی نشاندہی کریں۔ تقدمہ یہ ماضی ہے، یتذکرانی یہ مضارع ہے، یتدبرون یہ بھی مضارع ہے، حروف مضارع میں سے ایک حرف آ گیا۔ تنفست یہ بھی جو ہے وہ ماضی ہے، تتربصنا مضارع ہے، تلبثو ماضی ہے، تفرقہ ماضی ہے، تتعلمون یہ مضارع ہے۔ تو اب ہم نے اس کی تو بتا دیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب یہاں پر ہم نے صیغہ حل کر کے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو تقدمہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تقبلا تقبلا کا وزن، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہونا، آگے بڑھنا۔ تقدمہ آگے ہوئے وہ دو مرد، یا تذکرانی تو ذکرہ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، اور تذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ تذکیر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرانا، اور اس کا مطلب یعنی یاد کرنا یا نصیحت کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے تذکر۔ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تذکر ہے، تذکرو، یہ تذکرو تذکرانی، تو تذکر سے ہے نا تذکیر
کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا، ٹھیک ہے. یہاں پر نصیحت پانا، تو نصیحت پاتے ہیں یا پائیں گے وہ دو مرد. مزید استاد صاحب جس اعتبار سے ترجمہ کریں وہ آپ کر لیں. اسی طرح یتدبروا، اس کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، تدبر کرنا. تو تدبر ہے تدبروا، یعنی یہ اب جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، غور و فکر کرتے ہیں کریں گے وہ سب مرد. تنفست، اس کا مطلب ہوتا ہے سانس لینا. تو تنفست واحد مؤنث غائب کا صیغہ ماضی ہے، سانس لی اس ایک عورت نے. تربصنا، اس کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے کہ انتظار کرتی ہیں کریں گی وہ سب عورتیں. اسی طرح آگے صیغہ ہے، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ نہیں ہے بلکہ یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، یعنی تربص یا تربص و تربصان یا تربصون، پوری گردان. ٹھیک ہے. آگے پھر تربص ہے نا، تربصا سے تقبل یا تقبلو، تربص یا تربص یا تربصو یا تربصان یا تربصون، تتربصو تتربصان یا تربصنا، تتربصو تتربصان تتربصون، تتربصین تتربصان تتربصنا، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہے انتظار کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں. تلبسو یا تقبلو کے وزن پر، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، تو ٹھہرے وہ سب مرد. تفرقہ، اس کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا. تو اب یہاں پر تفرقہ تفرقو، تو اب یہاں پر کیا ہے؟ تفرقہ واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے، جدا ہو وہ ایک مرد. اسی طرح تتعلمون، اسی سے متعلم ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے پڑھانے والا، متعلم ہوتا ہے پڑھنے والا. اس سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ تتعلمون کا مطلب ہے سیکھنا، تو مطلب بنے گا تتعلمون تتقبلون. یہ کون سا صیغہ بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا جمع مذکر حاضر کا صیغہ کہ سیکھتے ہو یا سیکھو گے تم سب مرد.